عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں بیماریوں اور معذوریوں کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن اور سٹریس ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں 5 کروڑ یعنی ہر تیسرا شخص ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہے۔ کسی کو جاب کی ٹینشن ہے، کسی کو بے روزگاری غربت کی پریشانی ہے، کسی کو کمپٹیشن کا پریشر ہے، اسٹڈی کا پریشر ہے، کسی کو فیوچر کی ٹینشن ہے، اور کوئی رشتوں ریلیشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کب اور کیوں ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ایمان سے دوری کی وجہ سے ہمارے دل کا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری پریشانیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، ہم مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیں تو ہم کبھی بھی پریشان نہ ہوں، ہم کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ ہم جیسے جیسے اپنے دین سے، ایمان سے دور ہوتے جائیں گے، ہم اپنی منزل کو کھو دیں۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری تمام ایکسپیکٹیشنز فوری طور پر پوری ہو جائیں، جو ہم نے ارادہ کیا، جو ہم نے سوچا، وہ فوری طور پر ہو جائے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کی تمام ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں یا جو ارادہ رکھتے ہیں، ٹائم آنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بھی زیادہ کسی چیز سے نواز دے۔ زیادہ سوچنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غلط سوچنا بہت بڑا مسئلہ ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنا، یہ انسان کو ذہنی دباؤ کا شکار کرتا ہے۔ جب آپ کی سوچ کے اندر کانفلکٹ آ جائے گا، جو کام آپ سوچ لیتے ہیں یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو ارادہ آپ نے کیا، وہ کام آپ کی سوچ کے مطابق نہ ہو، تب آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب انسان ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ٹائم ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ کر پہلے ہی پریشانی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آنے والے ٹائم کو سوچ کر اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک غریب انسان کو ڈپریشن کا شکار نہیں دیکھا ہوگا۔ غریب انسان کم رزق پر خوش ہو جاتا ہے۔ غریب انسان نے کبھی اتنی بڑی امید لگائی ہی نہیں جو اس کو پریشان کر دے، یہ ڈپریشن کا شکار کر دے۔ ایک اگر مزدور مزدوری کر کے اپنی مزدوری پر خوش ہو جاتا ہے، ایک ریڑھی والا 500,000 کما کر خوش ہو جاتا ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، اور اپنے گھر کا خرچہ ٹھیک سے چلاتا ہے، تو لاکھوں کمانے والے خوش نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف غریب انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا کمایا ہمیں ڈبل اور مل جائے۔ ہم تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل نہیں کرتے، ہم پریشان رہتے ہیں۔ غریب انسان کم کماتا ہے، کم رزق پر خوش ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جب ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو یہ پرابلمز مزید بڑھ جاتی ہیں، یہ پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے ایموشنز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اپنی پریشانیاں یا ٹینشنز کو مزید دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا شیئر نہیں کرتے کسی کے ساتھ، تو یہ پرابلمز، یہ چیزیں کچھ عرصے بعد بہت بڑی بن کر باہر نکلتی ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں دبانے کی بجائے اپنے ایموشنز کو شیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ٹینشن کو، ہمیں اپنی پریشانی کو اور اپنے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ خود کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہے، یہ ٹینشن ہے یا یہ غلط ہے، تو آپ ٹینشن لینے کی بجائے یا ہمت ہارنے کی بجائے ان کو حل کرنے کا سوچیں گے کہ میں اس کو مزید حل کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں۔ آپ اپنے ایموشنز کو، اپنی پریشانی کو دبانے کی بجائے کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کسی ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں یا کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ جب آپ ان چیزوں کو شیئر کریں گے یا جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کی آدھی تکلیف اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنے پاسٹ کے بارے میں نہ سوچیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا یا میں نے یہ کیا تھا، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ پریزنٹ کے اندر کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پریزنٹ کے اندر جو چیز ہے آپ اس کی قدر کریں
اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا پریزنٹ ہی سب سے بڑی پاور آپ کے پاس ہے۔ زندگی میں اپنی مشکلات یا ناکامیوں سے کبھی مایوس مت ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے ان چیزوں سے کیا سیکھا ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کون سی صلاحیتیں دی ہیں یا ایسی کون سی پاور دی ہے جس کا آپ نے آج تک استعمال ہی نہیں کیا، یا پھر آپ نا امید ہو کر بیٹھے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی بہتر کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے، یا آپ نے کبھی اچھے کی امید لگائی ہی نہیں ہے، یا پھر آپ نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ایسی صلاحیتیں دی ہیں، کتنی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جو آپ شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو شاید کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے آپ بہتر ہیں، کتنے لوگوں سے آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس نہ ہو۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی اور بولنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس تمام چیزیں، تمام کچھ ہونے کے باوجود اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس سفر کرنے کے لیے سواری موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس سونے کے لیے ایک چھت جیسی نعمت موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اس شکر ادا کریں، آپ کے پاس جو ہے اس کی قدر کریں، اور آپ اپنی زندگی میں مشکلات اور ناکامیوں کو اپنے اوپر ہیوی مت کریں۔ جو کچھ ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا شکر ادا کریں اور بہتر کی امید لگائیں، اپنی سوچ کو بہتر کریں۔ کچھ لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں کہ تمام مشکلات، پرابلم میرے اوپر ہی کیوں آتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام مشکلات یا پرابلم کو میں کیسے ہینڈل کروں گا۔ کچھ لوگ اپنے کام کو، پریشانی کو پاسبل بنا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے کام کے اندر رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے کام کے اندر رکاوٹیں نہ آئیں۔ آپ نے یہی سوچنا ہے، یہی سوال کرنا ہے کہ آپ اپنے کام کو ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں یا پاسبل بنا رہے ہیں۔ ہمیشہ وہ سوال کریں جو آپ کو انرجی دیں۔ ایسے شخص کے ساتھ آپ یہ چیزیں، اپنی پرابلم شیئر کریں جو آپ کو موٹیویٹ کریں۔ زندگی میں ہم پریشان اور ڈپریشن کا شکار اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کی وجہ سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جتنی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی اتنی مشکلات اور پرابلمز بڑھتی جائیں گی۔ کبھی زندگی کے اندر مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی آدھی موت ہے اور امید آدھی زندگی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اپنا خیال رکھنا، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔